بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنے ناول پازیب کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اپنے تمام چاہنے والوں اور دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہمارے ناول کی 10 اقساط جو ہیں وہ نشر کی جا چکی ہیں، اور آج ہمارے اس ناول کی 11ویں قسط میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ ناول اور ہماری یہ کاوش بہت زیادہ پسند ہوگی، اور ہمارا جو یہ سلسلہ ہے ویڈیوز کا یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا، اور آپ ہمارے جو نئی ایپیسوڈ ہے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو جلدی سے ہم اپنی نئی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اے میں ابھی آئی، انہوں نے کہا، اور مراد بخش اپنے محبوب کو اتنا قریب دیکھ کر ساکت ہو گئے تھے۔ کوثر جہاں نے آداب کر کے ان سے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود دوزانوں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ مراد بخش کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوثر جہاں سے کیا کہیں۔ کب تشریف لائے آپ؟ کوثر جہاں نے خود ہی سلسلہ گفتگو شروع کیا، اور مراد بخش کی جان میں جان آئی۔ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے اور خاصی دیر تک یہاں بیٹھے رہے، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوبارہ کب آئیے گا؟ شمشیرہ بیگم دروازے کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولیں، جب آپ بلائیں گی۔ یہ کہہ کر مراد بخش نے سونے کی انگوٹھی نکالی اور شمشیرہ بیگم کی طرف بڑھا دی۔ آئیں گے، جیسے ہی موقع ملا ضرور آئیں گے۔ ضرور تشریف لائیے گا، ہم انتظار کریں گے، شمشیرہ بیگم نے کہا۔ انہوں نے اپنے آپ کو کوثر جہاں کی آواز بنا لیا تھا۔ بہرحال سائیں مراد بخش چلے گئے۔ شمشیرہ بیگم ان کی تعریفیں کرنے لگیں۔ انہوں نے بہت سی چکنی چپڑی باتیں کوثر جہاں سے کیں۔ ویسے تو ہیرا منڈی روزانہ ہی سجتی ہے، ہر کوٹھے پر حسب توفیق لوگ آتے ہیں، طوائفوں کی اپنی زندگی گزارنے کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنے کے لیے، لیکن ہوشیار طوائفیں ہمیشہ کسی ایسے چہرے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں جو ان کے وارے نیارے کر دے۔ شمشیرہ بیگم کا کوٹھا تو اپنی مثال آپ تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ دوسرے کوٹھے والیاں ان سے حسد کرتی تھیں۔ اپنے احساس کا اظہار تو ذرا مشکل کام تھا، کیونکہ سب کو ساتھ ہی رہنا تھا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے اظہار ہو ہی جاتا تھا۔ لیکن شمشیرہ بیگم ان دنوں انگاروں کی سیج پر تڑپ رہی تھی۔ یہ رب نواز شاہ محلے میں کیا آئے تھے؟ انہوں نے اپنا عجب ہی رنگ ڈالا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹی لیٹی ایسی ترکیبیں سوچتی رہتی تھیں جن سے رب نواز کو اس محلے سے نکالا جا سکے۔ بدمعاشوں نے بدمعاشی کی تھی۔ خاص طور سے دلدار گھوڑا تو واقعی ان دنوں بہت خطرناک بن گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شمشیرہ بیگم اس بات کی قائل نہیں تھی کہ شاہ جی نے گنڈوں کے دونوں گروہوں کو مار بھگایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اور جو کچھ کر رہے تھے وہ تو قابل برداشت نہیں تھا۔ نعمان فضلی جیسے شکار کو صحیح معنوں میں شاہ جی نے ہی نکالا تھا۔ نعمان فضلی غائب ہو گئے تھے اور دوبارہ ان سے رابطے کی ہر کوشش ناکام ہونے لگی تھی، لیکن اب وہ مراد بخش کو ایسی کسی مسئلے کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتی تھیں۔ ویسے انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ کوثر جہاں اور رب نواز شاہ کو راضی رکھنے کا ذریعہ ایک اکرام ہی ہے۔ کم بخت دو کوڑی کا لڑکا، دین کا نہ دنیا کا، کس طرح آنکھوں میں سرما بن کر بیٹھ گیا ہے۔ بس چلے تو زہر دے دوں موذی کو۔ بہرحال دل میں کچھ، زبان پر کچھ تھا۔ سائیں مراد بخش کو بلا چین کہاں جانا ضروری ہوتا تھا، مگر دوسری رات پھر پہنچ گئے۔ محفل جمنے والی تھی، کوٹھا چمک دمک دے رہا تھا۔ کوثر جہاں آ کر بیٹھی تو ہلکے ہلکے سر چھیڑے جانے لگے، اور ساتھ ہی سائیں مراد بخش پہنچے۔ وہ انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے دروازے پر آ گئی۔ مراد بخش آج بڑے سنورے تھے اور انہیں بڑے احترام سے بٹھایا گیا، لیکن مراد بخش کی نگاہیں کوثر جہاں پر جم گئی تھیں۔ کوثر جہاں نے جھک کر آداب کیا تو ان کے چہرے پر ایک رنگ دوڑ گیا۔ غزالہ اور شبانہ نے انہیں بڑے لبھانے والے انداز میں
خاصدان پیش کیا اور اس کے بعد کوثر جہاں نے غزل چھیڑ دی۔ مراد بخش نہ جانے کتنی ہمتیں کرنے کے بعد یہاں پہنچے تھے۔ کچھ تجربہ تو تھا نہیں انہیں، البتہ یہ محفلیں انہوں نے اپنے گھر میں کافی دیکھی تھیں۔ سائیں خیر بخش خود بھی صاحب ذوق تھے اور اچھی خاصی محفلیں سجواتے رہتے تھے۔ بہرحال غزل جاری رہی۔ مراد بخش پر ایک سحر سا طاری تھا، خوابوں کی آغوش میں پہنچ گئے تھے۔ پھر نہ جانے کس جذبے کے تحت انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزاروں ہزار کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر تھال میں رکھ دی۔ شمشیرہ بیگم کی نگاہوں نے تاڑ لیا کہ ان کی جیبیں اب بھی نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ آخرکار غزلیں جاری رہیں اور محفل ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ کوثر جہاں کو شمشیرہ بیگم کے پینترے جھیلتے زمانہ گزر گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے بعد بھی محفل جمے گی اور اس میں صرف مراد بخش کے گلے پر چھری پھیری جائے گی۔ ادھر مراد بخش کو تو جیسے دونوں جہاں مل گئے تھے۔ اب کمرے میں ان کے اور کوثر جہاں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ کہیں یہ ہماری گائی ہوئی غزلیں پسند آئیں؟ پسند کے علاوہ کاش کوئی اور لفظ ہوتا تو ہم اس کو تحفہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ یہ کہہ کر مراد بخش نے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے اپنی انگوٹھی اتاری جس میں انتہائی قیمتی ہیرا چمک رہا تھا، اور بڑی ہمت کر کے انہوں نے کوثر جہاں کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ انگوٹھی کوثر جہاں کی انگلی کی زینت بن گئی۔ وہ بولی، آپ نے بہت زیادہ تکلف فرمایا ہے۔ نہیں، آپ کے ہاتھ میں پہنچ کر اس کی قسمت جاگ اٹھی ہے۔ ہمیں انتہائی ناز ہے کہ آپ نے ہمارے انتہائی حقیر سا تحفہ قبول کیا۔ آپ کا وقت اس تحفے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے، لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کوئی سادہ لوح ہمارے چکر میں آ کر پھنسے۔ مراد بخش کو یہ الفاظ بڑے عجیب لگے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کوثر جہاں۔ محبت کو صرف ایک لفظ نہ جانیے سائیں مراد بخش، محبت تو شاید زندگی بھر کی قربانی کا نام ہے۔ قربانی؟ وہ قربانی ہم دیں گے۔ بولیے، آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ میں جو کچھ چاہتی ہوں وہ آپ مجھے نہیں دے سکیں گے۔ بابا اللہ سائیں کے لیے اب مزید ہمیں مت آزمائیے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی ہر فرمائش پوری کریں گے۔ کیا واقعی آپ یہ وعدہ کر سکتے ہیں؟ کوثر جہاں نے کہا، آپ کی جان کی قسم۔ تو آپ آئندہ یہاں؟ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ شمشیرہ بیگم عین اس وقت کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ کوثر جہاں کو خوف ہوا کہ کہیں شمشیرہ بیگم نے اس کے الفاظ سن نہ لیے ہوں۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ شمشیرہ بیگم نے پتہ نہیں یہ الفاظ سنے تھے یا نہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ سائیں مراد کے چہرے پر شدید کشمکش کے آثار ہیں۔ بہرحال اس کے بعد شمشیرہ بیگم نے ان سے بہت کچھ کہا، لیکن سائیں مراد بخش نے اپنی جیبیں خالی کیں اور دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی شمشیرہ بیگم نے جلدی سے نوٹوں کی گڈیاں اٹھائیں اور تیزی سے کوثر جہاں کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ کوثر جہاں کی پیشانی کا بوسہ لیا اور پوچھنے لگی، یہ اچانک ہی ماحول کیسے بدل گیا؟ کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی؟ نہیں اماں، کوئی خاص بات کیا ہوتی؟ وہی بات ہے جو مرد ہم جیسی عورتوں سے کرتے ہیں۔ کوثر جہاں، بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں ہم نے ان سے، ہاتھ سے نہ نکلیں۔ میرے ہاتھوں میں تو سوراخ ہیں اماں، تم انہیں روکنے کی کوئی اور ترکیب کر لو۔ ایسی باتیں کر کے میرا دل نہ دکھایا کرو، تم پر 100 جان سے فدا ہیں وہ۔ ترس آتا ہے مجھے ان پر، ایک پوری زندگی ان کے سامنے ہے۔ یہاں آتے رہیں گے تو سب کچھ خاک میں ملا دیں گے۔ تو کیا ہم زندہ درگور ہو جائیں؟ شمشیرہ بیگم کے لہجے میں تھوڑا سا غصہ پیدا ہو گیا۔ نہیں اماں، میں نے یہ کب کہا؟ بیٹا، کوٹھوں پر بیٹھ کر کوٹھے والیوں کی طرح سوچا کرو۔ کوئی گھر تو چھوڑ دینا چاہیے اماں۔ میں نے کہا نا، مجھے ان پر ترس آتا ہے۔ گھوڑا گھاس سے یاری کرے گا تو کھائے گا کیا؟ ویسے ان سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرنا۔ ہاں، سوچیں گے، کوثر جہاں نے کہا۔ بہرحال شمشیرہ بیگم تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئیں۔ ادھر سائیں مراد بخش کے سینے پر بوجھ ہی بوجھ تھا۔ کوثر جہاں کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے کیا کیا سوچتے رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو۔ اس کے ان الفاظ کا مطلب تو یہی تھا۔
وہ کھل کر کہہ رہی تھی کہ سائیں مراد بخش یہاں نہ آیا کریں، سب کچھ لٹا بیٹھیں گے۔ مگر کیوں، آخر کیوں؟ ان سوچوں نے انہیں دیوانہ کر رکھا تھا۔ دل کا بوجھ ابھی تک کسی سے بانٹ بھی نہیں سکے تھے۔ ریاض حسین بہت گہرے دوست تھے اور تھوڑی بہت بنک انہیں بھی مل گئی تھی۔ ان دنوں جب سائیں مراد بخش کا جشن صحت منایا جا رہا تھا اور کوثر جہاں وہاں مقیم تھی، لیکن اس کے بعد کوئی تفصیلی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسی دیوانگی سوار ہوئی تھی کہ حضوری گوٹھ سے سیدھے لاہور چلے آئے تھے اور اس وقت سے یہیں مقیم تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے بڑے بھائی کی اجازت کے بغیر حضوری گوٹھ سے باہر نواب شاہ تک نہیں جاتے تھے۔ جاتے بے شک کبھی کراچی، کبھی حیدرآباد، کبھی سکھر، ہر جگہ تھے، لیکن بھائی کے علم میں ہوتا تھا یہ پہلا موقع تھا۔ پہلے تو یہی سوچا تھا کہ لاہور کا چکر لگائیں گے، ہیرا منڈی میں اس جان سوز کو تلاش کریں گے، جانے سوز کو تلاش کریں گے، اس سے ملیں گے، واپس آ جائیں گے، لیکن پھر دوبارہ جائیں گے، لیکن وہاں جا کر واپس آنے کے بعد نواب شاہ واپس جانے کو ان کا دل ہی نہیں چاہا تھا۔ چنانچہ لاہور ہی کے ایک درمیانے درجہ کے ہوٹل میں مقیم تھے۔ یہ ہوٹل اس لیے منتخب کیا تھا کہ بڑے ہوٹلوں میں تو شناسائیاں بھی نکل سکتی تھیں، تلاش میں بھی لوگ آ سکتے تھے، ایسے کسی ہوٹل میں اتنی بڑی شخصیت کا قیام لوگوں کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ بہرحال اس وقت بھی یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ آخر کار کوثر جہاں کے الفاظ کا مقصد کیا تھا، اور یہ کہ اب وہاں جائیں یا نہ جائیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہاں نہ جائیں، دل کو چین کیسے آئے گا؟ انہی خیالات میں غلطاں سڑک پر چلے جا رہے تھے کہ بے خیالی میں سڑک کے بیچ و بیچ آ گئے۔ پیچھے سے ایک کار آ رہی تھی، وہ رونتی ہوئی چلی گئی۔ دو تین کلا بازیاں کھائیں تھیں۔ کار میں چند نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو نکل بھاگے، لیکن سائیں مراد بخش خون میں لت پت سڑک پر گر پڑے۔ فوراً چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے تھے اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ خیر بخش کھجوری شدید پریشانی کا شکار تھے۔ بغیر کسی اطلاع کے بھائی کی گمشدگی ناقابل فہم تھی۔ دو تین دن تک تو صبر کیا، برداشت کیا، لیکن اس کے بعد قوت برداشت جواب دے گئی اور اس احساس کا شکار ہو گئے کہ کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ بہرحال ہر طرف ہاہاکار مچ گئی۔ پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی اور اپنے طور پر بھی تحقیقات کی جانے لگیں۔ ہر اس شخص کو جس سے ان کا تھوڑا بہت رابطہ تھا طلب کر لیا گیا۔ انہی میں ریاض حسین بھی تھے۔ ریاض حسین ان کے بہت اچھے دوستوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن بہرحال ان کی اپنی مصروفیات بھی تھیں۔ پچھلے دنوں جشن کے سلسلے میں اپنے خاندان کے ساتھ حضوری گوٹھ میں ہی رہے تھے، ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر دلچسپی لیتے رہے تھے۔ تمام تفصیل انہیں معلوم ہوئی تو وہ خود بھی ششدر رہ گئے۔ پھر انہیں وہ یاد آ گیا جس کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، یعنی لاہور کی ہیرا منڈی سے آنے والی وہ طوائفیں جن سے مراد بخش بہت زیادہ متاثر نظر آتے تھے۔ تذکرہ تو کسی سے نہ کیا، خاموشی سے لاہور چل پڑے اور پھر معلومات کرتے کرتے ہسپتال پہنچ ہی گئے۔ واقعہ معلوم ہوا تو ششدر رہ گئے اور منہ چھپانے لگے۔ مراد بخش کی کیفیت بہتر تھی، لیکن خاصے زخمی ہوئے تھے۔ شروع کے کچھ روز تو بڑی عجیب و غریب کیفیت میں گزارے تھے۔ وہ تو شکر ہے پرائیویٹ اسپتال کے سب سے بڑے ڈاکٹر، جو اس اسپتال کا مالک بھی تھا، کو نہ جانے کیا رحم آ گیا اس حسین صورت پر کہ اس نے ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیں۔ اتنا تو انہیں بھی اندازہ تھا کہ ہوش میں آئیں گے تو سارے اخراجات نکل آئیں گے۔ صورت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ صاحب حیثیت ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ اور پھر ریاض حسین کا کام بھی قابل فخر تھا کہ انہوں نے ہر چھوٹا بڑا ہسپتال چھان مارا تھا۔ لیکن اب یہ جو تفصیل انہوں نے سنی تھی تو ششدر رہ گئے تھے۔ اس خاندان کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ خیر بخش کا خاندان صدیوں سے حضوری گوٹھ میں آباد تھا، اس قدر دولت مند لوگ تھے کہ بے مثال۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب کیا کیا جائے؟ ادھر کئی دن گزرنے کے بعد شمشیرہ بیگم کی حالت بھی خراب ہونے لگی۔ ویسے تو بے شمار قدردانوں نے ان کے کوٹھے کو آباد کر رکھا تھا۔ شام ہوتے ہی رونقیں بحال ہو جاتی تھیں
اور ماحول نغمہ زار ہو جاتا تھا۔ کوثر جہاں بھی ان دنوں کچھ زیادہ ہی ٹھنڈی کیفیت کا شکار تھی، اور شمشیرہ بیگم کو کسی قسم کا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ جہاں تک دل کے جلاپے کا تعلق تھا، کم بخت اکرام ہی کافی تھا۔ دیکھتی تھی تو خون جلتا تھا۔ جب بھی جھلک آتا ایسی تھیکی کٹیلی باتیں کر کے جاتا کہ شمشیرہ بیگم جھلس کر رہ جاتی۔ لیکن شاہ جی کا منہ چڑھا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا تھا کہ جس طرح ان کی نگاہ ہو جائے وہاں کچھ اور کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ ایک بات جو دل کو لگ گئی تھی، مراد بخش 2-3 دن سے نہیں آیا تھا۔ کوثر جہاں کو کے الفاظ یاد تھے، وہ انتظار کر رہی تھی کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ مراد بخش اگر سچے عاشق ہیں تو سر کے بل چل کر آئیں گے۔ لیکن ہر صبح ہر شام دروازے کا طواف کرتی ہوئی نگاہوں کو اتنے دنوں تک مراد بخش کی صورت نظر نہیں آئی۔ آخر کار انہوں نے کوثر جہاں سے ہی رجوع کیا۔ کوثر جہاں، یہ آخر کیا کہہ دیا تھا تم نے مراد بخش سے؟ ایسے غائب ہوئے کہ پھر پلٹ کر ہی نہیں آئے؟ خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہو گئی؟ امی، غیرت دار صرف ایک بار سنتے ہیں، اگر غیرت ہوتی ہے تو گرہ میں باندھ لیتے ہیں، بے غیرت ہوتے ہیں تو انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بہرحال میں نے جو کچھ کہا انہوں نے اسے سمجھ لیا۔ شمشیرہ بیگم کا دل دھک سے ہو گیا۔ تھوڑی دیر سوچتی رہیں، پھر بولی، اچھا کیا بیٹی، بہت اچھا کیا، ایک ایک کر کے سب کو بھگا دو۔ کچھ دن کے بعد یہاں الو بولیں گے، در و دیوار ویران پڑے ہوئے ہوں گے، یہ ساری رونقیں اجڑ چکی ہوں گی۔ غیرت کا سبق صرف تمہارے پاس ہی تو ہے۔ ہیرا منڈی میں ایک تم ہی تو اعلیٰ درجے کی طوائف ہو جو اپنے قدردانوں اور گاہکوں کو جوتے مار مار کر بھگاتی رہتی ہو۔ میں کہتی ہوں آخر تم ماں بیٹوں نے سوچا کیا ہے؟ تم اکیلی ہی تو نہیں ہو، پورا کنبہ پالنا پڑتا ہے ہمیں۔ غزالہ ہے، شبانہ ہے، اور پھر تم نے بھی تو بیٹی ہی جنی ہے۔ ان سب کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا کبھی؟ طوائف کے پاس آنے والے ہر شخص کو جس کی جیب میں دولت نظر آئے، دل و جان سے چاہنا پڑتا ہے کہ رزق سے وفاداری ہی گھروں میں رونق کہلاتی ہے، اور تم ہو کہ رزق کو ٹھکراتی ہو، آنے والی دولت کے انبار پر جوتیاں برساتی رہی ہو۔ میں کہتی ہوں آخر کرو گی کیا؟ کوثر جہاں نے شمشیرہ بیگم کی بگڑی ہوئی صورت دیکھی اور ایک دم اسے ہنسی آ گئی۔ شمشیرہ بیگم اس کے ہنسنے اور چراغ پا ہو گئیں۔ ہاں ہاں ہنسو، تمہارے ہنسنے کے دن ہیں اور ہمارے جلنے کے۔ تم نہ ہنسو گی ہم پر تو اور کون ہنسے گا؟ لیکن فکر مت کرو، کچھ دن گزر جانے دو۔ ابھی تو تم ہم پر ہنس رہی ہو، پھر لوگ ہم پر خوب ہنسیں گے، محلے والیاں ہنسیں گی، ہماری طرف اشارہ کر کے کہیں گی کہ شمشیرہ بیگم ہیں، جن کے کوٹھے کی رونقیں کبھی بے مثال ہوا کرتی تھیں، لیکن آخر کار ان کی بیٹی نے یہ رونقیں اجاڑ دیں۔ اماں، ایک بات کہوں تم سے، کتنی عمر ہے تمہاری؟ بوڑھی ہو گئی ہوں بیٹے، 160 سال کی ہوں، بس مرنے کے دن قریب ہیں، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں۔ کیوں، تمہیں اس کی کیوں فکر ہوئی؟ شمشیرہ بیگم نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ عمر کا ایک بہت بڑا حصہ شان سے گزار چکی ہو تم اماں۔ جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ اتنا ہے کہ گھر بیٹھ کر بھی کھاؤ گی تو کم نہیں ہوگا، پھر بھی دولت کے لیے اتنی فکر مند ہو۔ تیرا ستیہ ناز کوثر جہاں جو بات کہے گی ایسے ہی کہے گی، کم بخت منہ سے نحوست کی باتیں نکالتی ہے۔ ہم اور بیٹھ کر کھائیں گے، جانتی ہو طوائف کب بیٹھ کر کھاتی ہے؟ ارے کم بخت، بولتے وقت تو کم از کم سوچا کر۔ شمشیرہ بیگم کی حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں کوثر جہاں کو ان کی اس کیفیت سے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی پھر بولی، غزالہ شبانہ کے لیے تم پریشان ہو؟ میں کہتی ہوں کیا کمی ہے ان کے پاس؟ زیوروں کے انبار لگے پڑے ہیں، دولت ہے کہ بینکوں میں پڑی سڑ رہی ہے، ایک تم ہو کہ ہر رات اپنی ہوس کا پٹارا کھول کر بیٹھ جاتی ہو۔ ہاں غزالہ ہے، شبانہ ہے، اور اپنی جنی کا نام بھول گئیں، وہ بھی تو ہے، بٹھا کر کھلاؤ گی انہیں، شریف زادوں کے گھر کی رونق بناؤ گی۔ کیوں؟ ارے میں کہتی ہوں کوثر جہاں، آج تو شریف بننے کی کوشش شروع کر دے، میں دیکھتی ہوں کون شریف زادہ تجھے اپنے گھر کی رونق بنانے پر تیار ہوتا ہے۔ اور پھر تسنیم بھی تو ہے، اس کو بھی اچھی سے اچھی جگہ بیاہ دینا، کسی محل میں پہنچا دینا انہیں،
عدت تیرے کی، اے بی بی طوائف ہے طوائف رہ، شریف زادیوں کے سے خواب دیکھتی ہے، یہ تیری بڑائی کسی کام نہیں آئے گی تیرے، بولتی رہو، میں تمہاری باتوں کا جواب کب دیتی ہوں۔ ہاں ہاں، واقعی کسی شریف زادی کی اولاد ہو تم، کسی اچھے گھر کی فرد معلوم ہوتی ہو، آسمان سے براہ راست اتری ہو۔ چاٹ لیا میرا دماغ، بس اب بند کرو، میرے سر میں درد ہونے لگا ہے، کوثر جہاں نے کہا، اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شمشیرہ بیگم اسے دیکھتی رہ گئی تھیں، چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا، غصے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسی وقت تقدیر کا مارا بیچارہ غلام شاہ اندر آ گیا اور شمشیرہ بیگم کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ کمال ہے شمشیرہ بیگم، جو تم نے اس عمر میں بھی میک اپ شروع کر دیا، ساری شکل سرخ کر لی ہے۔ ارے تم سب نمک حرام ہو، تم نمک حرام ہو پورے۔ غلام شاہ: او ہو، اچھا اب ہم نمک حرام ہو گئے۔ شمشیرہ بیگم: بڑی خراب یادداشت ہے آپ کی، آپ کو پتہ ہے آپ کے چہرے کی یہ لالی ہمارے دل کا کیا حال کرتی ہے، اب بھی کبھی پرانی باتیں یاد آتی ہیں تو دل مچل کر رہ جاتا ہے۔ اے بڑے میاں، ہوش کی دعا کرو، اوقات بھول گئے، دلے ہو دلے ہی رہو۔ عشق و محبت کی باتیں کرنا تو سب کو آتا ہے، کوئی کام کر کے بھی دکھایا کبھی، اور کچھ گالیاں بھی دے لو، اب تو گالیاں ہی ہماری تقدیر میں رہ گئی ہیں شمشیرہ بیگم۔ غلام شاہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا: گھر کے حالات دیکھ رہے ہو، خود کبھی سوچا کہ آنے والا وقت کیسا گزرے گا؟ یہ کم بخت کوثر جہاں برباد کرنے پر تل گئی ہے۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ آنکھیں کھلی رکھو تو کچھ پتہ چلے۔ عیش سے پاؤں پھیلا کر سوتے ہو، یہاں دیکھو نہ دن چین سے گزرے نہ رات۔ ارے آخر ہوا کیا؟ میں کہتی ہوں مراد بخش کا کچھ پتہ ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، محلے میں اتنا نام کمایا کہ بڑے بڑے لوگ یہاں آتے ہیں، لیکن باقی لوگ اس نام کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تم خود سوچو غلام شاہ، سب کا مستقبل اسی کوٹھے سے وابستہ ہے، تم لوگ بھی تو اسے حلال کرو۔ تم دیکھو نعمان فضلی ہاتھ سے نکل گیا، موئے نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اور اب اس سے کہیں زیادہ یہ بڑے ہیں مراد بخش، بس برداشت کر رہی ہوں۔ کوثر جہاں کو تو میں ایسا سنبھالوں گی کہ یاد کرے گی، کم بخت ایسی چار چوٹ کی مار دوں گی کہ ساری تیزی بھول جائے گی۔ بس یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی ہوں کہ دولت کی کان ہے، معلوم تو کرو آخر یہ مراد بخش کو کیا ہوا۔ کوئی اتا پتہ ہے ان کا؟ ہاں ہاں، میرے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، نکال لو ہاتھ ڈال کر۔ شمشیرہ بیگم نے اس انداز میں کہا کہ غلام شاہ ہنس پڑا، پھر بولا: ایسی باتیں کرتی ہو کہ زبان خود بخود مچلنے لگتی ہے، دل میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کہاں کہاں سے گزرنا پڑے گا، کچھ اندازہ ہے؟ غلام شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر بولا: اچھا چلو ٹھیک ہے، ہوش میں آ گئے تو بات مراد بخش کی ہے، ٹھیک ہے تلاش کرتے ہیں انہیں۔ پھر غلام شاہ چلا گیا۔ ان کی واپسی دوپہر کے بعد ہی ہوئی تھی۔ شمشیرہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ غلام شاہ نے ان کا پاؤں ہلاتے ہوئے کہا: سو گئیں شمشیرہ بیگم؟ شمشیرہ بیگم نے خونخوار نگاہوں سے غلام شاہ کو دیکھا اور بولیں: یہ بیل کی طرح کیوں گھسے چلے آتے ہو تم؟ خیر چلو چھوڑو، بڑی خراب خبر لائے ہیں، سنو گی تو پریشان ہو جاؤ گی۔ تمہارے سڑے ہوئے منہ سے کبھی اچھی خبر سننے کو ملی ہے؟ سائیں مراد بخش زخمی ہو کر ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کا۔ ہیں؟ شمشیرہ بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، بڑی مشکل سے یہ پتہ چلا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ اتفاق ہی تھا جو ہمیں معلومات حاصل ہو گئیں۔ زخمی کیسے ہوئے، کچھ پتہ چلا؟ کوئی نامعلوم گاڑی مار کر چلی گئی۔ شمشیرہ بیگم کا دماغ بڑی برق رفتاری سے کام کرنے لگا، تھوڑی دیر تک خاموش رہیں، پھر بولیں: اے غلام شاہ، کیا قدرت نے ہمیں ایک بہت اچھا موقع نہیں دیا کیا؟ سنو، اگر سائیں خیر بخش کو اس آدمی کے پیچھے لگا دیا جائے جس کا نام رب نواز ہے تو کیسا رہے گا؟ دونوں میں چلوا دی جائے۔ بہت بڑے آدمی ہیں سائیں خیر بخش، سندھ کے بہت بڑے جاگیردار اور وڈیرے۔ غلام شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شمشیرہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ شمشیرہ بیگم باخدا اگر ہیرا منڈی کی نہیں ہوتی تو بہت بڑی سیاست دان ہوتی۔ کیا زبردست بات سوچی ہے! ارے میں کہتا ہوں اس سے اچھا موقع کبھی نہیں آئے گا۔ شمشیرہ بیگم آہستہ آہستہ غلام شاہ کو اپنے منصوبے کی تفصیل بتانے لگیں، اور غلام شاہ آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگا۔ بڑا خوفناک منصوبہ تھا شمشیرہ بیگم کا۔ دوستو، اس کے بعد کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی
ایپیسوڈ آپ ضرور دیکھیے گا. وہ ایپیسوڈ جلد از جلد ہمارے اس چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی. امید ہے ہمارا ناول آپ سب دوستوں کو بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا. آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹس کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو ہمارا ناول کیسا لگ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے. اللہ حافظ.